نوا صدق و یقین، علم کے حلقہ و گوشوں میں ہے جبریل امین، علم کے در سے الگ ہٹ کے زماں ہے نہ زمین، علم کے باپ پہ جھکائے ہے مہو مہر جمی، سر بستر ہو تو یہ علم، سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، کربلا ہو تو حسین چوتھی مرتبہ اس خطبے میں نے چوتھی آیت کو پڑھا ہے، اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تعلیم کے لیے جب باریت اور قہاریت نہیں رحمانیت کی، اور پھر معصوم نے تعریف کی کہ علم نہ آسمانوں میں ہے کہ اتر کر آئے، نہ زمین میں ہے کہ باہر نکلے، بلکہ علم تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، اہل روحانیت کے آداب سیکھ لو، پوشیدہ علم دلوں کا ظاہر کرنا، علم ہی لوح و قلم حرف و نوا صدق و یقین، علم ہی لوح و قلم حرف و نوا صدق و یقین، علم کے حلقہ بگوشوں میں ہے جبریل امین، یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ جبریل علم لائے نہیں ہیں، علم والوں کے حلقہ بگوشوں میں ہے جبریل امین، علم کے در سے الگ ہٹ کے سما ہے نہ زمین، علم کے در سے الگ ہٹ کے سما ہے نہ زمین، علم کے باپ پہ جھکائے ہے مہو مہر جمی، علم کے باپ پہ جھکائے ہے مہو مہر جمی، سر مقتل ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، کربلا ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ بند ہے وہ بھی پڑھ دو، مصطفیٰ نور ہے، مصطفیٰ نور ہے، اس نور میں شامل ہے حسین، اسے سنیے گا، مصطفیٰ نور ہے، اس نور میں شامل ہے حسین، ان سرکار ہیں تعلیم کا حاصل ہے حسین، ان سرکار ہیں تعلیم کا حاصل ہے حسین، جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل حسین، جس میں دھڑکن دل زہرا
کہ جس کو سید الساجدین علیہ السلام نے اس عالم میں دیا دربار یزید میں. ابھی میں مسائل کی منزل پر نہیں دائرے کے لیے اس سیاق و سباق کو کانٹیکسٹ کورس کرنا ہے کہ جب ایک دنیا پرست یزید کا خطیب یزید کی اور بنی امیہ کی تعریف کر رہا تھا دربار میں، اور آل محمد جن پر زمین پر نہیں آسمانوں پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو دشنام دے رہا تھا. تو امام نے بے اختیار کھڑے ہو کر کہا کہ ایھا الخطیب اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق. اے بولنے والے، اے خطابت کرنے والے، تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا. اس کی ناراضگی کو تو نے مول لے لیا، اس کے غضب کو تو نے مول لے لیا. عزیزان گرامی، یہ غضب، لفظ غضب سب سے پہلے کہاں استعمال ہوا ہے قرآن میں؟ اس سورے میں کہ جس کو 2 مرتبہ آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم. اس سے پہلے تو آپ نے کہا تھا اللہ سے خطاب کر کے کہ انعمت علیہم، ان بندوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمت کو نازل کیا. تو اسی انداز میں کہنا چاہیے تھا کہ نہ وہ بندے وَلَمْ غَضَبْتَ عَلَيْهِمْ، کہ جن پر تو غضبناک نہ ہوا. اگر اس طرح سے ہوتی آیت تو صرف اور صرف وہ لوگ ہوتے جو براہ راست اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. مگر ورد کو مخاطب کے صیغے میں رکھنے کے بجائے انمتا میں تو رکھا، مگر غضبتا نہیں رکھا، مغضوب رکھا. کہ جو غضب کا شکار ہوئے، اس مغضوب کی وجہ سے اللہ کا بھی غضب آیا، رسول کا بھی غضب آیا، زہرا کا بھی غضب آیا. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کے غضب کو خرید لیا. اور اس کے بعد امام نے کہا کس عالم میں کہا دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گلے میں طوق ہے، بے پردہ اہل و حرم ہے. مگر امام کا شان جلالت اس مقام پر دیکھیے، کہا کہ یزید هل تأذن لي ان ارقى على هذه الاعوار. اے یزید کیا اجازت دیتا ہے کہ میں ان لکڑیوں پر آ جاؤں؟ ممبر کا لفظ نہیں، آباد اود کی جمع اود لکڑی کو کہتے ہیں عربی زبان پر. ان لکڑیوں پر آ جاؤں. عزیزان گرامی، چیزیں اپنی حقیقت نہیں رکھتی. جب صاحب حق بیٹھے تو ممبر ہے، اور جب ناحق بیٹھ جائے تو ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کا مجموعہ ہے. یہ ابھی میرے ذہن میں آیا. نقطہ تو میرا پرانا ہے پاکستان کے دور کا، لیکن یہ ابھی آیا ہے، میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے جب سے میں نارتھ امریکہ آیا ہوں. ابھی میرے ذہن میں آیا ہے. جنت میں ہے درجات. جب ان کے والد سنا کرتے تھے محمد ویلفیئر میں، اس دور کا نقطہ ہے. جنت میں ہے درجات. درجات کے معنی کیا ہیں؟ پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، اور 8 جنت کے درجات. جس طرح سے کہ جنت میں درجات ہیں، اسی طرح سے دوزخ میں درکات ہیں. درجات اور درکات میں کیا فرق ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف جانا. درکات میں کیا ہے ڈیفینیشن؟ اوپر سے نیچے کی طرف جانا. جنت میں درجات رکھے، جہنم میں درکات رکھے. تاریخیں سب گواہ ہیں کہ رسول کے بعد جو بیٹھا، اب میں کہوں گا منبر پر بیٹھا،
باب مدینۃ العلم میں دنیا اور آخرت دونوں کو ڈیفائن کیا ہے، صرف 2 لفظوں میں، دنیا کو اور آخرت کو کیسی محمد صلی اللہ علیہ گرامی صرف 2 لفظوں کے اندر دنیا کی بھی ڈیفینیشن دی اور آخرت کی بھی ڈیفینیشن دی. ایک لفظ میں دنیا کی تعریف کی، ایک لفظ میں آخرت کی تعریف. ارشاد فرمایا دنیا بالاتفاق، یہ دنیا ایک اتفاق ہے. اتفاق کے معنی کیا ہے؟ کہ کوئی صاحب حق اپنے حق سے محروم رہ جائے. اتفاق. اور اتفاق کا معنی کیا؟ کہ کوئی غیر مستحق کسی مقام کو پائے. مستحق کا محروم رہ جانا بھی اتفاق اور غیر مستحق کا پا لینا بھی اتفاق. اب دنیا بالاتفاق، یہ دنیا ایک اتفاق ہے، مگر آخرت والآخرتو بالاستحقاق. آخرت میں صاحب حق اپنے حق کو پائے گا، آخرت میں غیر مستحق حق کو نہیں پائے گا، جو کچھ ڈیزرو کرتا ہے اس کو پائے گا. دنیا اتفاق، حق والا محروم رہ جائے، کوئی غیر مستحق کسی شے کو پالے، دونوں اتفاق. مگر آخرت استحقاق ہے. اب تو آپ نے جانا کہ ثقیفہ کی خلافت اتفاق ہے، ثقیفہ کی خلافت اتفاق ہے اور غدیر کی امامت استحقاق ہے.
انسان تیرا رزق دو قسم کا، رزق تطلبہ و رزق یطلبہ۔ ایک رزق وہ ہے کہ جس کو تو ڈھونڈتا ہے، اور ایک رزق وہ ہے جو تجھ کو تلاش کرتا ہے۔ رزق تطلبہ و رزق یطلبہ، ایک رزق تجھ کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ایک رزق وہ ہے کہ جس کو تو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارشاد فرمائے جس رزق کو تو ڈھونڈتا ہے ضروری نہیں کہ تو اس رزق کو پا جائے، مگر وہ رزق جو تجھ کو تلاش کرتا ہے ہر مقام پر تجھ کو پا لیتا ہے، ہر مقام پر تجھ کو پا لیتا ہے۔ جب آپ کا کلام اس مقام پر پہنچا تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا کہ جس کے دل میں شک بھی تھا، طبیعت میں جہل بھی تھا، اور نگاہوں میں بے نوری بھی تھی۔ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا کہ یعنی ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے، ہر مقام پر اس کو پا لیتا ہے۔ یہ بتائیے کہ ایک شخص کو تہخانے میں قید کر دیا، آنے جانے کے تمام راستوں کو بند کر دیا، نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے، کیا وہ رزق اس کو پہنچ جائے گا جو اس کو تلاش کر رہا ہے؟ صرف دو لفظوں میں جواب دیا، صرف دو لفظوں میں جواب دیا، کہا یہ بتا کہ اس کو اس مقام پر موت آ سکتی ہے؟ کہا کہ یہ بتا کہ اس مقام پر موت آ سکتی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا سمجھ جا جس راستے سے موت جا سکتی ہے اسی راستے سے بھی کوئی آ سکتا ہے۔ یزید کا باپ، ایک آنجہانی مولانا سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے امیر شام کا؟ وہ کہتے تھے میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یزید کا بھی باپ تھا۔ ایک دفعہ صلح کے بعد وہ مدینے آیا اور مسجد نبوی تھی اور مجمع تھا اصحاب کا، مدینہ تھا، اور امام حسن علیہ السلام سے کہا جان بوجھ کے لا رہا ہوں تاکہ امام کا ذکر ہو جائے، اس امام کا جس کا سب سے کم ذکر ہوتا ہے، سب سے کم شاعری ہے، مگر انہوں نے بتایا ظفر نے مجھے کہ ان کا تقریباً کلام ہے اتنا، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے دے دے تو میں اس کی بات خود چھپا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس نے امام حسن سے کہا، حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ممبر پر جائیں اور آپ خطاب کریں۔ شاید وہ امام کی نطق اور قرآن وہ نہیں جانتا تھا کہ قرآن نے علمہ القرآن کہہ کے قرآن بھی عطا کیا ہے ان کو، اور علمہ بیان کہہ کر بیان کی قوت بھی عطا کی ہے۔ امام ممبر پر گئے اور حمد و ثناء الہی کا آغاز، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفنی فانا الحسن ابن رسول اللہ۔ یہ مرتضیٰ نہیں کہا، ابن رسول اللہ، اس لیے کہ مدینہ تھا، ابھی رسول کے اصحاب زندہ تھے، سب دیکھ چکے تھے کہ مواہدے میں اپنا آنا کی منظر رسول اللہ، میں حسن ہوں رسول اللہ کا فرزند۔ آپ دیکھیں عجیب و غریب نسبتیں ہیں، ابن رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کو اللہ کے رسول، ساری نسبتیں خدا کر جاتی ہیں۔ فانا حسن ابن رسول اللہ، انا بشیر النذیر، انا ابن المصطفى بالرسالہ، انا ابن من صلی علیہ الملائکہ، انا ابن من شرفت به هذه الامه، انا ابن من بعث رحمتا للعالمین۔ میں بشیر و نذیر کا فرزند، میں اس کا فرزند کہ جس کو رسالت سے مصطفیٰ کیا گیا، میں اس کا فرزند آسمانوں میں فرشتوں نے جس پر درود بھیجا، میں اس کا فرزند کہ جس کے سبب اس امت کو عزت ملی، میں اس کا فرزند جو عالم
العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اب وہ پریشان ہوا کہ امام فضائل کو بیان کر رہے ہیں, انٹرپٹ کیا, امام کو روکا کہ ذرا کھجور پر گفتگو کر دیجیے. امام نے اسی فضاحت اور روانی میں کہا نام الشمس تنفق والریح تبرد والقمر ينور والبرد يطعم. ہاں سورج اس کو پکاتا ہے, چاندنی اس میں ذائقہ ڈالتی ہے, ہوا اس کو بلاتی ہے, اور ٹھنڈک اس میں بڑھاپن پیدا کرتی ہے. اور پھر بڑے امام انبن مکہ پر ملا انبن من کان من ربہ کا قاب قوسین او ادنی انبن مستجاب الدعاء انبن من کان بعد السماء له قدرا انبن من جعل الارض مسجدا وطهورا انبن من اظهر الله عدو الرجس وطهره تطهيرا. اسی کے بھتیجے کا خطبہ ہے کہ جس کو اب میں پڑھنے والا ہوں. فرق یہ ہے کہ وہ مدینے میں تھے, آزاد تھے, اور یہاں سید سجاد بے پردہ بے حرم کے درمیان دشمنوں کے شہر میں ظالم کے دربار میں بندے ہاتھوں سے خطبے کو پڑھ رہے. اور پھر امام سے کہا ٹھیک ہے آپ فرمائیں جو فرمانا چاہتے ہیں. امام نے ایک مرتبہ مجمع کی طرف اشارہ کیا اور کہا, اس سے پہلے امام نے حمد الہی کو بیان کیا. اس کی وزڈم پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, کتابوں میں کبھی نہیں لکھی گئی اس خطبے کی شرح کیا ہے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا قرآن کے بعد آئمہ کی دعاؤں میں موجود ہے, مگر جو حکیمانہ اور پولیٹیکل پوائنٹرز امام نے استعمال کیے ہیں, اللہ کی تسبیح و تحلیل. عجیب و غریب بات عرض کر رہا ہوں, جملہ ہے, اس کو یاد رکھیے کہ امام نے جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہ جو حکیمانہ اور سیاسی پوائنٹرز استعمال کیے اور یزید کو میسیجز دیے. اللہ کی حمد و ثنا میں الحمدللہ الذی لا بدایہ لہا والحمدللہ الذی لا نہایہ لہا والاول الذی لا اولیہ لہا والآخر الذی لا آخریہ لہا والباقی بعد فناء الاشیاء قدر اللیالی والایام وقسم فیہا بینہم الاقسام فتبارک اللہ الملک العلام. ضرور پڑھیں محمد والے. پہلے ترجمہ کروں گا اور پھر اس کے ڈیپر میننگز کو کھولوں گا. اس اللہ کی حمد ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں, اس کی حمد ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا. وہ ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا. بل باقی بعد فناء الاشیاء, اور وہ باقی رہنے والا ہے اشیاء کے فنا ہونے کے بعد. اے یزید, تو سمجھ رہا ہے کہ تو باقی رہنے گا؟ نہ تو رہے گا, نہ تیری فتح رہے گی, نہ تیرا محل و تخت رہے گا. والباقی بعد فناء الاشیاء وہی ہے جو اشیاء کے بعد باقی رہنے والا ہے. وقدر اللیالی والایام, اس رب ہی نے دن اور رات کا سائیکل قرار دیا, اس کا چکر قرار دیا. کبھی دن ہوتا ہے, کبھی رات ہوتی ہے. دن کی تشبیہ دی جاتی ہے خوشی سے, انرجی سے. دن کی تشبیہ دی جاتی ہے فتح سے. دن کی تشبیہ دی جاتی ہے امید سے. رات کی تشبیہ ڈارکنیس, شکست, زوال, اضمحلال. یہ ہے اشارے دن و رات کے. قدر اللیالی والایام, اس رب نے دن اور رات کا سائیکل قرار دیا. اے یزید, تو یہ جان رہا ہے کہ آج تیرا دن ہے, ہماری شب ہے.
उलमाए ईरान हो या उलमाए ईरान, अगर हो तो कोई मुझे बताए। कद्दर लियानी वलैया, उसने दिन और रात का चक्कर करा दिया। आज तेरा दिन है मगर दिन के बाद रात आएगी। आज हमारी रात है, उसके बाद दिन आएगा। कद्दर लियानी वलैया वक़स्सम फीमा बैनहुमुल अक़साम, और उसी ने इंसानों की किस्मत को करार दिया। यदीन तू ये जानता है कि हमारी हिकमत अमली गलत थी, कि जो हम इस हालत में आए, नहीं, हमने तकदीर इलाही को तस्लीम किया। एक नुक्ता इस मकाम पर अर्ज करना चाहता हूँ। ताकत, कुव्वत, इसके बहुत सारे फलसफे पेश किए सोशल साइंसेस के अंदर। किसी ने कहा कि कुव्वत का सोर्स दौलत है। दूर पर्दे मोहम्मद वाले, किसी ने कहा कि ताकत और कुव्वत का सोर्स दौलत है। किसी ने कहा कि कुव्वत और ताकत का सोर्स हुकूमत है, कुर्सी है। किसी ने कहा कि कुव्वत और ताकत का सोर्स मेजॉरिटी है, अक्सरियत का वोट है। ये बहुत सारे फिलॉसफीज इल्म इमरानियात के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर एक कुव्वत और ताकत का सोर्स दौलत है, कुव्वत और ताकत का सोर्स मेजॉरिटी है, कुव्वत और ताकत का सोर्स इख्तिदार का हासिल करना है। अब आपने देखा कि जो एक अजीब व गरीब नुक्ता कर रहा हूं कि जो दौलत के पीछे भागे, जो कुव्वत और इख्तिदार की तरफ भागे, जो मेजॉरिटियों का सहारा लेते रहे, वो कमजोर थे, अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते थे। वो कमजोर थे, अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते थे। तो ताकत हासिल करने के ये फलसफे, दौलत से हासिल करो, मेजॉरिटी से हासिल करो, कुर्सी और इख्तिदार से हासिल करो। मगर करबला वालों ने ताकत का एक अजीब और गरीब फलसफा पेश किया। ये बताया है कि ताकत न दौलत में है, न मेजॉरिटी में है, न लश्करों में है, न इख्तिदार में है। उन्होंने अपनी मजलूमियत को सबसे बड़ी ताकत बना दिया। करबला के बाद इमरानियात में एक और इजाफा हुआ, कुव्वत मज़लूम। एक और डेफिनेशन का इजाफा हुआ, कुव्वत मज़लूम। और इस तरह से हुआ कि कहा कद्दर लियानी वलैया, उसी ने दिनों रात का चक्कर और साइकिल का। आज तेरा दिन है और तू समझ रहा है कि तेरा दिन है, और हमारी तू समझ रहा है कि रात है, मगर दिन रात में बदलेगी, रात दिन में बदलेगा। वक़स्सम फीमा बैनहुमुल अक़साम, और उसने तकदीरों को कहा। तकदीर इलाही का फैसला है कि जो हम कबूल कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इस मकाम पर एक शेर मुझे याद आ रहा है। एक्चुअली एक पता है हज़रत मीर अनीस आलम मकामों का, किस्मत किया, वो इमाम क़स्साम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, किस्मत किया हर चीज को क़स्साम अज़ल में। अज़ल में जिसने तकदीरों को, किस्मतों को करार दिया, उसने हर शे की किस्मत को करार दिया। किस्मत किया हर चीज को क़स्साम अज़ल ने, जो शख्स भी जिस चीज के काबिल नजर आया। किस्मत किया हर चीज को क़स्साम अज़ल ने, जो शख्स भी जिस चीज के काबिल नजर आया। बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को चलना, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को चलना। गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। खुतबे
कि जो यजीद को मैसेजेस दिए हैं। ये इंडिकेटर है, ये पॉइंटर्स हैं। और उसके बाद इमाम ने मजमे की तरफ इशारा किया और बेख्तियार इरशाद फरमाया। अब आप देखिए, एक मजलूम मगर कुव्वत मजलूमियत रखने वाला, कुव्वत मजलूमियत रखने वाला। कहा अय्युहन नास, ये शामी है, ये जालिमों के हामी है। अय्युहन नास ऊतीना सित्ता व फुज़्ज़िलना बिसबा। ऐ लोगों, अल्लाह ने हमको 6 अज़मतें अता की, 7 फजीलतें अता की। तारीफ में कोई है कि जो इस आलम में बज़ाहिर, इस खस्तगी के आलम में, शकिस्तगी के आलम में बज़ाहिर अहले हरम के साथ और बंधे हुए हाथों के साथ ये कह रहा हो कि इंसानों, अल्लाह ने हमको 6 अज़मतें अता की हैं और 7 फजीलतें अता की। अब इरशाद फरमाते हैं कि वो अज़मतें क्या हैं? ऊतीना सित्ता, अल्लाह ने हमको 6 अज़मतें अता की। और वो क्या है? ऊतीनल इल्म। पहले अरबी में पढ़ूंगा, फिर तर्जुमा करूंगा और फिर उसकी शरह करूंगा। ऊतीनल इल्म, अल्लाह ने हमको इल्म अता किया। वल हिल्म, अल्लाह ने हमको इल्म व बुर्दबारी अता की। वस्समाहा, अल्लाह ने हमको शख्सियत अता की। वल फसाहा, अल्लाह ने हमको फसाहत अता की। वश्शुजा, अल्लाह ने हमें शुजाअत अता की। अल्लाह ने हमको इल्म अता किया, अल्लाह ने हमको हिल्म अता किया, अल्लाह ने हमको समाहत, शख्सियत, पर्सनैलिटी अता की, अल्लाह ने हमको फसाहत अता की, अल्लाह ने हमको शुजाअत अता की। ये 5 सिफतें थी और 6ठी सिफत क्या है? अल्लाह ने हमको इल्म दिया, हिल्म दिया, समाहत अता की, फसाहत अता की, शुजाअत अता की, वल मोहब्बत फी कुलूबिल मुमिनीन, और ईमान के दिलों में वाली पढ़ चुका हूँ इमाम सज्जाद के ऊपर पिछली मजलिसों में। एक्चुअली किसी से दोपहर को मेरी बात हो रही थी मेरे दोस्त से, और मैं एक बंद की तरफ इशारा कर रहा था मरसिए के, और उसमें हज़रत नसीम अमरोही अलैहि मक़ाम को बड़े नादिर मरसिए कहे 14 मासूमीन की शान में। इनकी मिसालें अरबी और फारसी की ज़बानों में मिली। मेरा जी चाह रहा था और मेरे दोस्त ने इल्तिमास भी किया कि मैं आज की मजलिस पर को कोट करूँ। ज़ाहिर है कि एक फर्जंद सज्जाद है और एक पोता है सैयद सज्जाद। सिर्फ आप लोगों के हदिया समात करने के लिए मैं इंसर्ट कर रहा हूँ अपनी तकरीर की रवानी में। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इमाम को तलब किया, 5वें इमाम, इमाम जा चुके हैं शाम इससे पहले, मगर असीर अहले हरम के साथ करबला से कैद होकर चले, मगर इस मरतबा तलब किया बादशाह ने, और इमाम चले मदीने से और अपने फर्जंद को 6ठे इमाम को लेकर। और अजीब व गरीब पल है इस मकाम पर, उफ़ुक़े नूर से रहबर इमाम, उफ़ुक़े नूर से रहबर मैं जाफर निकला। मिसरा सुनिएगा, उफ़ुक़े नूर से रहबर मैं जाफर निकला। इमाम का लक़ब क्या है जाफर का? सादिक। उफ़ुक़े नूर से रहबर मैं जाफर निकला, सुबह सादिक को लिए महर मुनाक़ब निकला। बेटे दोनों दरवाजों को बंद कर दो, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद।
اس کا شام پہنچے اور پھر ایک اور بیت ہے. یہ بیت ہے ایک ضرور پڑھ محمد والے حق کی تبلیغ کو. یہ بالکل اسی طرح کی بیت ہے جو بھی میں نے سنائی. حق کی تبلیغ کو قرآن کے پارے اترے. حق کی تبلیغ کو قرآن کے پارے اترے. منزل شام میں زہرا کے ستارے اترے. شام میں زہرا کے ستارے اترے. اس میں فضاحت و بلاغت کو دیکھیے. قرآن میں بھی منزل ہے, شام کی بھی منزل ہے. شام میں ستارے ہیں اور یہ زہرا کے ستارے ہیں. اور پھر اس طرح سے کہ یہ قرآن بھی ہے, قرآن کے پارے بھی ہیں, اور منزل بھی ہے, اور منزل شام بھی ہے. اور اسی طرح سے میں ایک اور شعر سنا رہا تھا کہ 7 رجب, ایک روایت کے مطابق حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہے, اور ایک روایت کے مطابق 7 رجب امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت. 7 سفر ہے لیکن 7 رجب ہی ہے روایات میں. ایک میرے دوست سالم فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ کی ولادتیں اتنی ساری کیوں ہیں ہر امام کی. میں نے جواب ان کو کہا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ چھٹے امام کے بعد سے بادشاہ و حکمران اسی طرح سے مستعد ہو گئے تھے نور امامت کو بجھانے کے لیے جیسے کہ فرعون تھا موسیٰ کے خلاف. اس لیے ان کی ولادتوں کو چھپایا گیا, اس لیے ایک سے زیادہ تعریفیں تعریفوں کے اندر درج کر دی گئی. اور بھی ہے انشاءاللہ میں اس کو دوں گا بہت سارے سوالات کے جواب. تو 7 رجب حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت کی روایت کے مطابق 4 شعبان کی ہے, اور دوسرے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اور یہ دونوں ہیں کہ جن کا لقب باب الحوائج ہے. ان دونوں کا لقب باب الحوائج ہے. اور ایک عجیب و غریب شعر ہے, بیت ہے تو 4 مصروں کے بعد ایک کہ دونوں میں ہے خون علی کا, دونوں میں ہے خون علی کا پیغمبر کی قسم. دونوں میں ہے خون علی کا پیغمبر کی قسم. دونوں ہیں باب ہماری در حیدر کی قسم. باب ہماری در حیدر کی قسم. ضرور پڑھ دے محمد والے. اللہ نے ہم کو علم عطا کیا, اللہ نے ہم کو حلم عطا کیا, اللہ نے ہم کو سماحت شخصیت عطا کی. دروازہ بند کرتے ہوئے جو بھی آئندہ ہے ضرور پڑھ دے محمد والے. اللہ نے ہم کو علم دیا, حلم دیا, سماحت عطا کی, فصاحت عطا کی, شجاعت عطا کی. والمحبت فی قلوب المؤمنین, اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا. مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا. عزیزان گرامی, امام کے خطبے میں بھی گفتگو کرتا ہوں اور عدل الہی میں بھی گفتگو کرتا ہوں. عدل الہی پر اینڈ کام کیا ہے, والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا. محبت کس بنیاد پر پیدا ہوتی ہے؟ کسی جاہل سے کوئی محبت نہیں کرتا, نہ جاہل سے کرتا, نہ ابو جہل سے کرتا. نہ جاہل سے کرتا, نہ ابو جہل سے کرتا. محمد
تو امام نے محبت کی پہلی بنیاد کو بیان کیا، اوتینا العلم، رب نے علم عطا کیا۔ علم بیکار ہے اگر حلم نہ ہو، اس لیے علم کے ساتھ حلم چاہیے، اور علم و حلم بیکار جب تک کہ ایتھارٹی، پرسنالٹی، سماحت نہ ہو۔ یعنی کس انسان کی زبان سے نکل رہا ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کی ایتھارٹی کیا ہے۔ علم اور حلم بیکار ہے کہ جب تک کہ شخصیت نہ ہو، اور علم و شخصیت بیکار ہے جب تک کہ بیان کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ علمہ البیان، اس کو بیان کی قوت عطا۔ علم کے بغیر بیکار، دونوں شخصیت کے بغیر بیکار، تینوں بیکار، فصاحت نہ ہو، علم کو کنوے کرنے کی طاقت نہ ہو۔ اس مقام پر ایک فلسفیانہ وزڈم سنا دوں آپ کو امیر المومنین۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم کی راحت